نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ قال اللہ تعالی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، پس تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ناظرین کرام، امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ وہ اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى یا رسول اللہ قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ۔ میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کی نیکی، جس کا ثواب، جس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقے سے بھی زیادہ ہے؟ تو صحابہ کرام یہ بات سن کر کہنے لگے کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل ہمیں ضرور بتائے کہ جس کا اتنا ثواب ہے، کہ جس کی اتنی نیکی ہے، کہ جس کا اتنا درجہ ہے، وہ عمل آپ ہمیں ضرور بتائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح ذات البین، دو بندوں کا آپس کے اندر اختلاف ہے، دو خاندانوں کا آپس کے اندر اختلاف ہے، ان کی لڑائی اور جھگڑا ہے، ان کی صلح کرا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل کا ثواب نماز، روزہ، صدقے سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ، اور دو بندوں کی لڑائی کروانا اور دو بندوں کے درمیان تنازع کرنا، فرمایا کہ یہ ایمان کو مون دینے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو عمل ہے لوگوں میں فساد پیدا کرنا، لوگوں میں لڑائی جھگڑا کروانا، یہ ایسا کبھی عمل ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کا سارا ایمان جاتا رہتا ہے۔ اور یہ عمل لڑائی اور جھگڑا اللہ کے ہاں اتنا ناپسندیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی اور جھگڑے کو ختم کروانے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت دی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس القذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، فرمایا وہ بندہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کی صلح کروانے کے لیے خلاف واقعہ بات کرتا ہے، لوگوں کو اچھی بات بتاتا ہے، ان کو قریب لے کر آتا ہے، تو اس کا یہ خلاف واقعہ بات کرنا بھی ثواب کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے امام مسلم صحیح مسلم کے اندر اس بارے میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سید ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِّمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا کہ آپ نے کسی کو جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 موقعوں پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایک تو لڑائی میں، دوسرے مسلمانوں میں آپس میں میل جول کرانے میں، تیسرے اپنی بیوی سے صلح کروانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صلح کروانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مومنوں کے 2 گروہ باہم لڑ پڑے تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ البتہ یاد رہے کہ مسلمانوں میں وہی صلح کروانا جائز ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو، جبکہ ایسی صلح جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے وہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا جائز ہے، مگر وہ صلح جائز نہیں جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ بس ہمیں آپس کی ناراضگیوں اور نا اتفاقیوں سے بچتے رہنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے نیکی کے عظیم کام کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی اپنانے، ایک دوسرے کو منانے اور لڑائی جھگڑے سے خود کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔